وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني قال الله تعالى عز وجل في القرآن العظيم كما ورد في سورة التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ برادران اسلام، محرم الحرام کا مہینہ جس کی آج 8 تاریخ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے اور سال کے 12 مہینوں کی بنسبت اس مہینے کو کچھ خصوصی فضائل اور خصوصی امتیازات حاصل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ رب العزت نے مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ شریعت کے اندر محرم الحرام کی اہمیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جسے اللہ رب العزت نے حرمت والا، عزت والا مہینہ قرار دیا۔ اس کے اندر کسی بھی قسم کا فتنہ فساد، جنگ و جدل اور لڑائی جھگڑا ویسے بھی ممنوع ہے، لیکن ان دنوں کے اندر اس مہینے کی خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے، جیسے وہ ہمارے یہاں سندھی میں محاورہ بولا جاتا ہے خصوصی پارت، تو اللہ رب العزت نے خصوصی پارت کی ہے اس مہینے کی، ان 4 مہینوں کی، ان میں سے ایک محرم الحرام ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی اور بھی بہت ساری اہمیتیں ہیں۔ ایک بہت بڑی اہمیت اور بہت بڑی حقیقت جو ہم مسلمان شاید انگریزی ماحول کے اندر ہم اس قدر غرق ہو چکے ہیں اور اس قدر ہمارے ذہن ان کے غلام بن چکے ہیں کہ ہمیں اپنا سال، اپنا کیلنڈر، اپنا مہینہ، اپنا تاریخ، اپنا وقت، اپنا دور، یہ سب کچھ ہم بھول چکے ہیں۔ ہم مغربی رنگ کے اندر رنگ چکے ہیں۔ جو ہمیں مغرب دکھانا چاہتا ہے، جیسا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، ہم ویسے ہی اسی طرح کے ہمارے شب و روز، اسی طرح کا ہمارا کھانا پینا، اسی طرح کا ہمارا لباس، اٹھنا بیٹھنا، ہماری تعلیم، ہر ہمارا جو معاملہ ہے وہ مغربی رنگ کے اندر رنگ چکا ہے۔ ہم بھول چکے ہیں یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس سے ہمارے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔
مسلمانوں کا جو کیلنڈر ہے اس کی ابتدا مہینوں کے اعتبار سے محرم الحرام سے ہوتی ہے، اور اس کی باقاعدہ یعنی کہ اس کو جو کیلنڈر بنایا گیا اور اس کے مطابق یعنی کہ معاملات کو چلایا گیا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے تو وہاں سے یوں سمجھو کہ ہجری سال اسی نسبت سے اس کو کہا جاتا ہے، اسی سے اس کی ابتدا کی گئی اور یہ آج تک دنیا کے اندر جاری بساری ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے معاملات، کیونکہ ہماری حکومتیں مغرب کے رنگ کے اندر ہیں، سارا معاملہ انہی کے اندر ہے، ذہنی طور پر ہم آج بھی ان کے غلام ہیں، آج بھی ہم انہی کی تاریخوں کے مطابق چل رہے ہیں، انہی کی مہینوں کے مطابق، انہی کے سالوں کے مطابق، ہمارے تہوار بھی اسی مطابق۔ ہمیں رمضان المبارک 27 رمضان المبارک بھول جاتا ہے لیکن 14 اگست یاد رہتا ہے، کیونکہ ہمیں سارے معاملات اسی طرح کے۔ بہرحال اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے، اور شریعت کے اندر اس مہینے کی ایک اور خاص فضیلت بیان فرمائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، رمضان المبارک کے بعد میں کون سے روزے رکھوں، کس مہینے کے مطلب روزے رکھنا زیادہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کے روزے رکھو، کیونکہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے جو روزے ہیں وہ اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ شہر اللہ کہا گیا محرم الحرام کو، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، اور اللہ کی طرف ہر چیز اللہ کی ہے۔ دیکھیں جس طرح بیت اللہ کو بیت اللہ کہہ دیا گیا، حالانکہ ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ بھی بیت من بیوت اللہ حضور نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب اللہ کے گھر ہیں، لیکن مسجد حرام کو ایک خصوصی ایک تمغہ، ایک امتیازی حیثیت دے دی گئی، اسے بیت اللہ کہہ دیا گیا، اللہ نے اپنی طرف اس کی نسبت کر دی۔ جس طرح رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کسی نبی کو کلیم اللہ کہا، کسی کو روح اللہ کہا، کسی کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، کسی کو صفی اللہ کہا جاتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اونٹنیاں سب اللہ کی ہیں، سب اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں، لیکن وہ اونٹنی جو حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں معجزاً حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے اندر وہ پتھر سے نکلی اور وہ ایک معجزہ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کا ثابت ہوا، اس کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنی طرف کر دی، اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا، اللہ کی اونٹنی۔ تو یہ محرم الحرام، تمام مہینے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کر دی، شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قدر اہمیت والا، کس قدر فضیلت والا یہ مہینہ ہے، اور اس کے کس قدر فضائل اللہ رب العزت کے نزدیک اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہیں۔ برادران اسلام، یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک ایسا دل خراش واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ کے اوراق پر انمٹ نقوش چھوڑے، جسے دنیا واقعہ کربلا کے نام سے جانتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ، اہل بیت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ طریقے سے بے دردی کے ساتھ میدان کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا۔ زمین اور آسمان اس دن روئے ہوں گے، اور زمین آسمان نے ایسا ظلم کبھی نہ دیکھا ہوگا کہ وہ چہرہ جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، وہ لب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے، ان لبوں پر چھریاں چلائی گئیں، ان لبوں پر تیر چلائے گئے، ان پر چھڑیاں چلائی گئیں۔ میرے بھائیوں، انتہائی ظلم خانوادہ رسول کے ساتھ کیا گیا۔ واقعہ کربلا جسے دنیا جانتی ہے، اس کی تفصیل آپ بہت سے سن چکے ہوں گے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ لکھ کر بلایا گیا، اور پھر جب آ گئے تو وہی لوگ جنہوں نے خط لکھے تھے، مکہ سے روانگی کے وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا سمجھایا، بڑا منع کیا، حسین وہاں نہ جائیے، آپ کے بابا سے بھی وفا نہیں کی گئی، آپ کے بھائی سے بھی وفا نہیں کی گئی، یہ لوگ آپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے۔ لیکن جو اللہ رب العزت نے لکھا ہوتا ہے، جو تقدیر کا لکھا، وہ مقدر بہرحال غالب آ جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، نہیں میں جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میں آپ کی اونٹ کے آگے لیٹ جاؤں تو آپ باز آ جائیں گے اپنے اس ارادے سے کوفہ جانے سے، تو میں یہ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن حسین ابن علی چلتے ہیں، وہاں پر پہنچتے ہیں، وہی لوگ جنہوں نے خط لکھ لکھ کر بلایا تھا، وہی لوگ جو کبھی شیعان علی کہلایا کرتے تھے، وہی لوگ جو کبھی شیعان حسن کہلایا کرتے تھے، جو اپنے آپ کو علی کے شیعہ کہا کرتے تھے، علی کو شہید کر
دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اپنے آپ کو شیعان حسن کہنے لگے، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انتہائی ظلم کیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے عزتی کی، گستاخی کی گئی، اور بدترین گستاخی کی گئی جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی خلافت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے زبردست جملے بولے اس وقت کہ اگر خلافت میرا حق تھی تو میں نے معاویہ کو بخش دیا، لیکن اگر یہ معاویہ کا حق تھا تو معاویہ کو اس کا حق مل گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی تھی، فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے اور یہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ حضور نے طائفتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو گروہوں کا لفظ استعمال کیا۔ آج لوگ بھونکتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، امیر معاویہ ایسے تھے، امیر معاویہ ایسے تھے، امیر معاویہ اسلام کے لمبردار تھے، امیر معاویہ اسلام کے قلعے تھے، امیر معاویہ وہ عظیم انسان ہے کہ جس کے ہاتھ میں حسن ابن علی نے اپنا ہاتھ دیا ہے، جس کے ہاتھ میں حسن ابن علی نبی کا نواسہ ہاتھ دے دے، بتاؤ وہ کافر ہو سکتا ہے، وہ فاسق ہو سکتا ہے کیا، وہ ظالم ہو سکتا ہے کیا، وہ دین سے دور ہو سکتا ہے کیا؟ حسن ابن علی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس قدر گر چکے تھے کہ ایک کافر، فاسق اور بےایمان شخص کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ظالم اور یہ یہودیوں کا، حقیقت کے اندر یہودیوں کا فرقہ جس نے مسلمانوں کے اندر دڑاٹ ڈالنے کی کوشش کی، اہل بیت کی محبت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا، لوگوں کی آنکھوں پر پردے ڈالے، اور سادہ لوگ مسلمانوں کو، سادہ انسانوں کو آج بھی وہ گمراہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت سے لے کر یہ فتنہ، یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے یقتلون النبیین بغیر الحق یقتلون الانبیاء۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہودیوں نے انبیاء کو قتل کیا۔ یہ وہی لوگ نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں۔ یہ وہی عبداللہ بن سبا بدبخت تھا جس نے حضرت عثمان ابن عفان، جس کے گھر میں یکے بعد دیگرے نبی کی دو بیٹیاں آئیں، ایک بیٹی دی فوت ہو گئی، اس کے بعد آپ نے دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی۔ وہ عظیم انسان جس کے بارے میں حضور نے 2 مرتبہ نام لے کر فرمایا عثمان تو آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے تو پھر بھی جنتی ہے، عثمان تو آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے تو پھر بھی جنتی ہے۔ وہ عظیم انسان کہ جس کے جنت کی خوشخبریاں، جسے رضی اللہ عنہ کا سرٹیفکیٹ اللہ تبارک و تعالی نے دیا، جس کے ہاتھ کو حضور نے اپنا ہاتھ قرار دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو شہید کرنے والا عبداللہ بن سبا صاحب کا یہودی تھا، اسلام کا لبادہ اوڑا۔ پھر انہی لوگوں نے اپنے آپ کو شیعان علی کا نام دیا، اور حضرت علی المرتضیٰ، حیدر کرار، شیر خدا، اللہ اور اس کے رسول کے شیر، وہ تلوار جو بدر کے اندر لہرائی، وہ تلوار جو احد کے اندر لہرائی، وہ تلوار جس نے خندق میں اپنے جوہر دکھلائے، وہ تلوار جس نے خیبر کے اندر ان کے یہودیوں کے سربراہ اور یہودیوں کے لیڈر مرہب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب وہ بدلے تو لینے تھے، ظاہراً سامنے آ کر بدلے نہیں لیے جا سکتے تھے، اللہ کے شیر کے ساتھ کس طرح بدلہ لیا جا سکتا ہے؟ پھر یہ اسلام کے لبادے اوڑھے گئے اور سازشیں کر کے فتنے میں مسلمانوں کو، سادہ لوگ مسلمانوں کو فتنوں میں مبتلا کر کے، جھوٹی باتیں گھڑ کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں پر الزام تراشیاں اور جھوٹ بول کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ جو ساتھی تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو صحابی تھے، یہ حضرت علی المرتضیٰ جس نے یہودیوں کی کمر توڑ دی تھی، ان سے بدلہ لیا گیا، ان کو شہید کیا گیا۔ ان کی شہادت کے بعد انہی لوگوں نے اپنے آپ کو شیعان حسن کا نام دیا، اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے جب امیر معاویہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا، خلافت سے دستبردار ہو گئے اور امیر معاویہ کو حوالے کر دی خلافت۔ آپ جانیے، آپ کا کام جانیے، آج کے بعد امیر المومنین آپ ہیں، خلافت امارت آپ کے سپرد۔ جب یہ صلح کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو پورا کر کے اپنے خیمے میں تشریف لاتے ہیں، یہی لوگ جو شیعان علی اپنے آپ کو کہا کرتے تھے، اور وہی لوگ جو کہتے تھے حسن ہماری جان تیری جان ہے، تیرا خون ہمارا خون ہے، تیرے لیے جان بھی حاضر ہے، جب حسن بن علی نے امیر معاویہ سے صلح کی رضی اللہ عنہما، انہی لوگوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی کے نواسے، جنت کے سردار، نبی کے پھول، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے جگر کے ٹکڑے حضرت حسن بن علی کو گریبان سے پکڑ کر خیمے سے گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا، اور کہنے لگے تم مسلمانوں کے امیر نہیں ہو، تم مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے ہو۔ میرے بھائیوں، یہ فرقہ
یہ لوگ انتہائی بدبخت اور یہودیوں کا فرقہ ہے، یہ کبھی بھی اسلام کے ساتھ سچے نہیں ہوئے، نہ یہ حضرت علی کے ساتھ سچے ہوئے، نہ یہ حضرت حسن کے ساتھ سچے ہوئے۔ پھر انہی لوگوں نے شیعہ نے حسین کا اپنے آپ کو نام دیا، یہی کوفہ کے رہنے والے۔ آج شیعہ کی کتابوں کے اندر سے بھی یہ باقاعدہ ان کی جو معتبر ترین کتابیں ہیں ان سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والوں میں ایک بھی شامی شامل نہیں تھا، سب کے سب کوفہ کے تھے، سب کے سب وہی تھے جو اپنے آپ کو شیعان حسین کہتے تھے، سب کے سب وہی تھے جنہوں نے خط لکھ لکھ کر بلایا تھا، اور حسین ابن علی نے میدان کربلا میں ان لوگوں کے نام لے کر کہا تھا فلاں تو نے مجھے خط لکھ کر بلایا ہے، یہ خط میرا تیرے پاس ہے، تو نے کہا تھا آؤ حسین، میری جان آپ کی جان ہے، میرا خون آپ کا خون ہے، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا ہمارا خون گرے گا، اب تم لوگ میرے خلاف تلواریں لے کر کھڑے ہو، تم ہی لوگ میرے خلاف کھڑے ہو، تم ہی لوگ میرے قتل کے در پہ ہو۔ اور یہی جملہ حضرت زین العابدین علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، جنہیں مریض کربلا بھی کہا جاتا ہے، بیمار تھے اور یہی مردوں کے اندر سے باقی بچ سکے تھے، باقی سب کے سب شہید کر دیے گئے۔ یہ جب واپس جا رہے تھے، جب یہ قافلہ شام کی طرف روانہ ہو رہا تھا، یہ لوٹا پوٹا قافلہ جس کے تمام مردوں کو شہید کر دیا گیا تھا، حسین ابن علی کے بیٹے علی بن حسین، جسے سجاد زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے سر اٹھا کر کہا کوفی دیکھ رہے رو رہے ہیں کوفی، کہا یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ حسین کے قتل کی وجہ سے رو رہے ہیں کہ حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ فرمایا من قتلہ اذن، اگر یہ بدبخت، یہ ظالم، یہ اپنے آپ کو شیعہ نے حسین کہنے والے، یہ خط لکھنے والے یہ رو رہے ہیں کہ حسین شہید کر دیے گئے ہیں، من قتلہ اذن، پھر حسین کو شہید کس نے کیا ہے؟ پھر حسین کو شہید کرنے والا کون ہے؟ حسین کا قاتل کون ہے؟ قاتل خود رو رہا ہے، قاتل خود ماتم کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چور کی نشانی بھی ہوتی ہے، اپنی چوری پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ احتجاج کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی جب یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، ہائے یوسف کہتے ہوئے آئے ابا کے پاس، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہائے ابا ہائے یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ اپنی چوری پر پردہ ڈالنے کے لیے چور کی یہ صفت ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، احتجاج کرتا ہے اور واویلا کرتا ہے تاکہ میری چوری لوگوں کے سامنے چھپ جائے۔ لیکن ہم انشاءاللہ ان تمام جھوٹی تاریخوں کو نہیں مانتے، ہم اسی تاریخ کو مانتے ہیں، ہم اسی بات کو مانتے ہیں جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود ہو۔ ہم حسین ابن علی کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، جو حسین کا نہیں ہے وہ کسی کا، وہ اپنے آپ کا نہیں ہے۔ حسین تو وہ عظیم انسان ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، حسین سے محبت کرنے والے سے یا اللہ تو محبت کر، جو حسین سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جو حسین کے ساتھ بغض رکھنے والا ہے وہ حقیقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھنے والا ہے۔ حسین دل میں نہ ہو تو وہ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور حسین کے بارے میں ذرہ برابر بھی اس کے دل کے اندر کوئی بات موجود ہو۔ حسین ہمارے دل کا سکون ہے، حسین ہمارے دل کا چین ہے۔ آج بھی ہم انشاءاللہ جو بھی قتل حسین میں شریک تھا، جس نے مدد کی، جو قتل حسین پر راضی ہوا، شہادت حسین پر جو خوش ہوا، ہم ان سب کو لعنتی سمجھتے ہیں اور ہم ان سب کو انشاءاللہ تعالی جہنمی بلکہ جہنمیوں کے کتے سمجھتے ہیں۔ ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں، حسین ہمارے دل کا سکون ہے، حسین ہمارے دل کا چین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین میری دنیا گلشن دنیا کے دونوں پھول ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر کوئی اپنے دل کے اندر کوئی قدورت محسوس کرے، اپنے دل کے اندر کوئی تنگی محسوس کرے؟ کوئی ہمارا ایمان تو یہ ہے کوئی بندہ بھی اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ حسین کو نہ مانے۔ حسین ایک عظیم انسان ہے، حسین ایک عظیم شخصیت ہے، حسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا سکون ہے۔ حسین کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کو سکون آ جایا کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، حضرت امام حسن یا حسین، ان دونوں میں سے کوئی ایک آتا ہے، کئی روایتوں میں حضرت حسن کا نام ہے، کسی میں حضرت حسین کا نام ہے۔ چھوٹے بچے تھے، لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ حسین کہ جس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منبر چھوڑ کر خطبہ دیتے ہوئے، آپ کو معلوم ہے خطبہ جمعہ خطبہ کے لیے کوئی شخص آئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جو شخص جمعہ خطبہ سننے کے لیے آئے اس کو چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ امام کا خطبہ سنے، کوئی حرکت نہ کرے، حتیٰ کہ اگر کسی نے اپنے پاس پڑی کنکری کو بھی اٹھا کر باہر پھینکا، کام اچھا ہے مسجد کی صفائی کریں، لیکن جمعے کے خطبے کے دوران مسجد سے کوئی کنکر اٹھا کر بھی باہر پھینکا تو اس شخص نے اپنا جمعہ ضائع کر دیا۔ لیکن حسین ابن علی، تیری عزت کو سلام، تیری عظمت کو سلام، تیرے جیسا نصیب بھی کسی کا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، حسین ابن علی آ رہے ہیں سامنے سے رضی اللہ تعالیٰ لڑکھڑاتے ہوئے، حضور اپنا ممبر چھوڑتے ہیں، اپنے اس شہزادے کو اٹھاتے ہیں اور لا کر ممبر پر اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ نے سچ فرمایا کہ اولاد اور مال اللہ رب العزت نے آزمائش بنائی ہے، اے اللہ مجھے اپنے اس نواسے کے ساتھ محبت ہے، جو اس کے ساتھ محبت کرے تو اس سے محبت فرما۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور مسجد کے اندر فرض نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے کے اندر حسن اور حسین آپ کے پشت مبارک پر، آپ کی کمر مبارک پر چڑھ جاتے ہیں، آپ نرمی کے ساتھ اتارتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ فرماتے ہیں ان کو نہ منع کیا کرو، ان کو نہ ڈانٹا کرو، ان کی خوشی میری خوشی ہے، جو ان کے ساتھ محبت کرے گا وہ میرے ساتھ محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ حسین ابن علی جس کی اتنی فضیلتیں، اس ظالم کو بھی ذرا ترس نہ آیا ہوگا، بدبختی اس کی اس انتہا کی کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ معاملہ، اور اب اس کے اندر کچھ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ باغی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے خروج کیا تھا، کوئی اپنی عورتوں کو لے کر بھی خروج کیا کرتا ہے، کوئی اپنے اس خروج کو بھی ایسا سمجھا کرتا ہے کہ وہاں جا کر لوگوں کو کہے کہ مجھے یزید کے پاس بھیج دو، یا مجھے مسلمانوں کی سلطنت جو سرحدیں ہیں وہاں بھیج دو، میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں، یا پھر مجھے مکہ یا مدینہ واپس جانے دیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ قطعاً خروج نہیں تھا، یا یہ قطعاً کوئی ایسی بڑی جنگ کرنے کے لیے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں گئے تھے، حسین اس امت کی بھلائی کے لیے گئے تھے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے گئے تھے، لوگوں کی اصلاح کے لیے گئے تھے، حسین معاملہ سنوارنا چاہتے تھے، معاملے کو سنبھالنا چاہتے تھے، اور مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد کو قائم کرنا چاہتے تھے۔ حسین کی قطعاً یہ نیت نہیں تھی، ہم قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت کے اندر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی اس طرح کا معاملہ تھا۔ اگر نیت میں معاملہ ہوتا تو حسن ابن علی کبھی بھی امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے، اور حسین ابن علی کو کبھی نہ کہتے کہ حسین اٹھو میں نے بیعت کی ہے تم بھی بیعت کرو۔ تو میرے بھائیوں، یہ واقعہ کربلا بھی اسی مہینے میں پیش آیا، 10 محرم الحرام کو۔ اس واقعہ کربلا کی آڑ کے اندر، اس کی تاریخ کے اندر آج بہت بڑے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان جیسے اور بڑے بڑے عظیم صحابہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ لوگ ان کی بدبختی یہ وہی نسل چلتی آ رہی ہے یہودیوں کی، وہی فرقہ ہے یہودیوں کا، لبادہ اوڑھا ہوا ہے اسلام کا، اسلام کے ساتھ ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ ظالموں، بدبختوں، شرم کرو، حیا کرو، تم ان لوگوں کو گالیاں دیتے ہو جن لوگوں کی صداقت، جن لوگوں کی صداقت اور جن لوگوں کی امانت اور جن لوگوں کی دیانت اور جن لوگوں کی شرم، حیا اور شرافت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان ہوئی۔ افضل الناس بعد الانبیاء ابو بکر لو کان بعدی نبیا لعمر بن الخطاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، اور میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عثمان کے بارے میں 2 بار فرمایا عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ کرو پھر بھی جنتی ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا علی تو جنتی انسان ہے، علی فی الجنہ، جن کو حضور نے اپنی زبانوں سے جنت کے سرٹیفکیٹ دیے۔ آج کا یہ کالے کپڑوں والا اور کالے دل والا جو ان دنوں کے اندر کپڑے بھی وہی پہن لیتا ہے، دل بھی اس کا سیاہ ہے، دل بھی اس کا کالا ہے، اور بھونکتا ہے محمد الرسول اللہ کے گھر والوں پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر پر، محمد الرسول اللہ کے داماد پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالیوں پر۔ میرے بھائیوں، حقیقت کے اندر یہ لوگ محمد کے دشمن ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جرت نہیں ہے ان کے اندر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط کہہ سکیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکیں۔ اس لیے
دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے ہیں، بڑے ہی اعلیٰ ہیں، سید الانبیاء ہیں، بڑی ان کی فضیلت ہے، لیکن ان کے پورے خاندان کو آپ دیکھ لیں، جن کا یہ آج رافضی بدبخت نام لے کر جن صحابہ کے خلاف لعنت کرتے ہیں، جن صحابہ پر یہ تبرہ بازی کرتے ہیں اور جن صحابہ پر یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لعنتیں بھیجتے ہیں، وہ سب کے سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ آپ کو اگر آپ کو کوئی شخص کہے آپ تو بڑے اچھے ہو لیکن آپ کا سسر بڑا بے ایمان ہے، آپ کا سالہ بڑا بدبخت ہے، آپ کا باپ کافر ہے، آپ کا داماد تو لعنتی ہے، تو کیا سمجھو گے اس بندے کو کہ یہ میرا بڑا ہمدرد ہے، یہ میرا ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنے والا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ لوگ اگر بھونکتے ہیں ابوبکر صدیق پر تو یہ ابوبکر صدیق کو برا بلا نہیں کہتے، یہ محمد الرسول اللہ کو برا بلا کہتے ہیں۔ ابوبکر صدیق وہ عظیم آدمی ہے جس کی بیٹی محمد کے گھر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر وہ عظیم آدمی ہے جس کی بیٹی محمد کے گھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان وہ عظیم آدمی ہے جس کے گھر کے اندر یکے بعد دیگرے نبی کی 2 بیٹیاں آئیں، علی وہ عظیم آدمی ہے جس کے گھر کے اندر حضور کے جگر گوشہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کو ٹکڑا فاطمۃ الزہرا ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ سب ہمارے دلوں کا سکون ہے، یہ سب ہمارے دلوں کا چین ہے۔ جو بھی ان سے بغض رکھتا ہے حقیقت میں وہ اسلام کا منکر ہے، اس شخص کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہتے ہیں ابوبکر صدیق کو ہم ان کو خلیفہ راشد نہیں مانتے، ہم ان کو فلاں نہیں مانتے، ہم ان کو فلاں نہیں مانتے۔ تیری حیثیت کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ ہم تجھے مسلمان ہی نہیں مانتے۔ جو ابوبکر صدیق کا دشمن ہے، جو عمر عثمان اور علی کا دشمن ہے، جو حسن اور حسین کا دشمن ہے، وہ پکا ٹھکا لانتی ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ یہودی ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق اسی کا ہے، رسول اللہ کے ساتھ تعلق اسی کا ہے جو صحابہ کا ہے، جس کے دل کے اندر بھی صحابہ کا بغض ہے۔ صحابہ کے جو آپس کے معاملات ہوئے ہمیں ان کے اندر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رب العالمین نے سب کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جس نے محمد کو دیکھا ایمان کی حالت میں صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان پر ہی اس کی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ صحابی جنتی ہے۔ دنیا کے یہ سارے ذاکر ٹاکر، یہ جو جتنے بڑے بڑے اپنے آپ کو بڑا مومن کہنے والے اور اپنے آپ کو بڑا محب اہل بیت کہنے والے، یہ دنیا کے اندر کروڑوں اربوں خربوں کیوں نہ ہو، یہ ابوبکر صدیق کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ ابو بکر بھی ہمارا ایمان ہے، عمر بھی ہمارا ایمان ہے، حسن بھی ہمارا ایمان ہے، حسین بھی ہمارا ایمان ہے۔ جو ان ہستیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی بغض رکھے ہم اس کو مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان ہستیوں کی ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا فرمائے، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ جو حسین کا نام لینے والے آج ان کو صرف سال کے 10 دنوں کے اندر حسین یاد آتا ہے، پورا سال کوئی کاروبار کے اندر پتہ نہیں ہے حسین نے کاروبار کیسے کیا، گھر بار کا پتہ نہیں ہے حسین نے گھر بار کیسے چلایا، یہ پتہ نہیں ہے حسین نے نمازیں کیسے پڑھی، یہ پتہ نہیں ہے حسین نے عبادات کیسے کی، عبادات سے دور، نمازوں سے دور، حج اور زکاتوں سے دور، جہاد فی سبیل اللہ سے دور، کاروبار کے اندر ٹھگی، بیاج، سود، سارا حرام خوری کے کام کرتے ہیں، لیکن محرم کے 10 دنوں میں یاد آ جاتا ہے ہم حسینی ہیں۔ حسینی 10 دن نہیں بلکہ پورا سال حسینی بن کر رہو۔ جو حسینی بن کر رہے گا وہی کامیاب ہے، وہی کامران ہے اور وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان اصحاب کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔